السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبق ہے، ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، لیکن ریڈنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہوئے آپ نے چند سوالات کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ آپ کو جب ریڈنگ کر رہے ہوں تو آپ نے ان سوالات کا جواب آپ کو آنا چاہیے۔ سوال پہلا ہے کہ عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ کیا ہے عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت عمر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تیسرا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ چوتھا سوال ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی؟ اگلا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہترین منتظم تھے، مثالوں سے ثابت کریں۔ ان سوالات کے جوابات آپ نے جب میں ریڈنگ کروں تو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ آپ کو ان سوالوں کے جوابات ملے ہیں یا نہیں ملے، تو آپ غور سے اس کو سنیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے ہم سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ: دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے اپنی دانشمندی، عمل، جرأت و بہادری اور لازوال قربانیوں سے ایسی تاریخ رقم کی کہ قیامت تک ان کے کارنامے لکھے اور پڑھے جاتے رہیں گے۔ ایسی ہی عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی اسلام کے لیے خدمات، جرأت، بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلے اور فتوحات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنہرا دور خلافت مسلمانوں کی بے مثال فتوحات، ترقی اور عروج کا زمانہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہو جانا اسلام کی فتح، ان کی ہجرت، نصرت الہی اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے؟ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہو جانا اسلام کی فتح، ان کی ہجرت، نصرت الہی اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے، جن کو دنیا میں ہی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی ان کی بیٹی رسول کریم کی زوجہ تھیں اور ہماری ام المومنین، مومنوں کی ماں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عمر ابن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب نویں پشت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ 583 میں مکہ میں پیدا ہوئے، 583 یعنی 583 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ عرب روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ نے بچپن میں شتربانی کی، جوانی میں پہلوانی، کشتی اور شاہ سواری کے فن میں مہارت حاصل کی اور لکھنا پڑھنا بھی سیکھا۔ بعد میں تجارت کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر اور طاقتور تھے۔ خاندان قریش کے معزز ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ قریش کے نمائندہ خصوصی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے چھٹے سال 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل 40 مرد اور 11 عورتیں نور ایمان سے منور ہو چکی تھیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے بیت اللہ میں اعلانیہ نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور دین اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ دوسری طرف اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر کفار مکہ نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا اور ان پر مظالم کرنے لگے۔ نبوت کے 13ویں سال پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور تمام غزوات و جنگوں میں حصہ لے کر کفار کے خلاف شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بطور مشیر کام کیا۔ مشیر کہتے ہیں مشورہ دینے والا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امور خلافت چلانے کا خاطر خواہ تجربہ ہوا، یعنی آپ کو بہت زیادہ تجربہ ہوا خلافت کے امور، خلافت کے کاموں کو سنبھالنے کا، خلافت چلانے کا بہت زیادہ تجربہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ خلیفہ مقرر ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے خدا، میں سخت ہوں، مجھ کو نرم کر، میں کمزور ہوں، مجھ کو قوت دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ کی یہ حالت تھی کہ بیت المال میں سے اپنا وظیفہ سب سے کم مقرر کیا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت کے لیے بہت کم تھا۔ بیت المال سے صرف 2 ہی جوڑے کپڑے کے لیتے، وہ بھی کسی موٹے کپڑے کے ہوتے، جب وہ پھٹ جاتے تو ان پر چمڑے کے پیوند لگاتے۔ تو اس پیراگراف میں آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی، اے خدا، میں سخت ہوں، مجھ کو نرم کر، میں کمزور ہوں، مجھ کو قوت دے۔ اچھا، نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اسلام کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس دور میں روم اور ایران جیسی بڑی حکومتیں اسلامی حکومت میں شامل ہوئیں۔ اسی زمانے میں مصر پر بھی اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسلامی حکومت دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے 4 دن ہے۔ کتنے برس انہوں نے خلافت کی؟ 10 سال 6 مہینے اور 4 دن۔ اس مدت میں انہوں نے اتنی بڑی حکومت کو چلانے کے لیے باقاعدہ حکومتی نظام بھی قائم کیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خزانے کا محکمہ قائم کیا، عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیے۔ جیل خانے اور پولیس کا محکمہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قائم کیا۔ تاریخ سن ہجری قائم ہوا، یعنی ہجرت جب رسول کریم نے کی تھی اس کا کیلنڈر جاری کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تاریخ سن ہجری قائم کیا جو آج تک جاری ہے۔ فوجی دفتر ترتیب دیا اور فوجی چھاؤنیاں قائم کی، شہر آباد کرائے، دفتر مال قائم کیا، زرعی اصلاحات کے تحت زمین کی پیمائش جاری کی، نہریں کھدوائیں، ڈاک کا نظام متعارف کروایا، رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کیں، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ سے مدینہ تک مسافروں کے آرام کے لیے سرائیں بنوائیں۔ سرا کہتے ہیں چھوٹی سی وہ جگہ جہاں پر کوئی آرام کرنا چاہے تو کر لے، سونا چاہے، مسافر جو تھکا ہوا آتا ہے اس کے تھوڑا سا بیٹھنے کے لیے، سستانے کے لیے تھوڑی سی وہ ایک سایہ دار جگہ یہاں پر وہ کھانا پینا کر سکے اور آرام کر سکے۔ مکہ سے مدینہ تک مسافروں کے آرام کے لیے سرائیں بنوائیں۔ گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مہمان خانے تعمیر کروائے
تعلیمی ادارے بنائے اور اساتذہ کے لیے تنخواہ مقرر کی۔ غریب عیسائیوں اور یہودیوں کے وظیفے بھی مقرر کیے۔ وقف املاک کا طریقہ ایجاد کیا، یعنی اپنے املاک مال و اسباب کو وقف کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ مساجد کے اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی۔ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ اذان دینے والوں کی تنخواہ مقرر کی۔ مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ بھی بہت سے فلاحی و اصلاحی کام کیے۔ مقبوضہ علاقوں کو صوبوں میں تقسیم کیا اور وہاں اپنے گورنر تعینات کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کو گورنر منتخب کرتے تو پہلے اس کی اچھی طرح چھان پھٹک کر لیتے، یعنی چھان بین کر لیتے۔ اس کے تمام اثاثوں کی تفصیل اپنے پاس رکھتے۔ اگر اس دوران اس کے اثاثوں میں کوئی غیر معمولی اضافہ دیکھا جاتا تو اس سے سخت باز پرس کی جاتی۔ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان جو کہ ایک علاقے کے گورنر تھے، جب ان کے اثاثوں میں حیرت انگیز اضافہ دیکھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرمایہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ مال میں اپنے گھر سے لے کر آیا تھا، اس کے بعد تجارت کی اور مال جمع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے فرمایا، میں نے تمہیں گورنر بنا کر بھیجا تھا، تاجر بنا کر نہیں۔ تجارت اور گورنری جمع نہیں ہو سکتی، یہ فالتو سرمایہ بیت المال میں جمع کرا دو۔ تو یہ بہت خوبصورت انہوں نے بات کی، یعنی گورنر جو ہوتا ہے وہاں جس علاقے کا گورنر ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، نہ کہ اپنی مال و زر اپنے لیے جمع کرے اور اپنی تجارتیں کرے اور اپنے لیے مال جمع کرے۔ اچھا آگے ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اس قدر آزادی تھی کہ عام لوگ ان سے بے خوف گفتگو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے خطاب کرنے کے لیے اٹھے تو ایک بدو نے کہا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں سنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ بدو بولا، یمن سے جو چادریں آئی تھیں ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی تھی، اس چادر سے قمیص نہیں بن سکتی تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کی قمیص پہنی ہوئی ہے، یقیناً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے سے زیادہ کپڑا لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، میرے والد کی قمیص ایک چادر سے نہیں بنتی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر انہیں دے دی، اس طرح ان کی قمیص بنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کر کے لوگوں کا حال معلوم کیا کرتے تھے۔ گشت کر کے راتوں کو مطلب پیدل نکل جاتے تھے اور لوگوں کا حال معلوم کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ کے باہر ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت خود اس کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے تھے کہ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں سے کہا، تم کیسی ماں ہو، اس کو کیوں نہیں بہلاتی؟ اس نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے رکھا ہے کہ دودھ پیتے بچے کو بیت المال سے وظیفہ نہیں ملے گا، اس لیے میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں، اس پر بچہ روتا ہے۔ اس جواب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا متاثر ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً منادی کرا دی، اعلان کرا دیا کہ جس روز کوئی بچہ پیدا ہوگا اسی روز سے اسی کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا، یعنی وہ وقت سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑا رہی تھی تاکہ دودھ چھڑا دوں اور اس کو بھی وظیفہ ملے۔ تو آگے ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ اسلامی فلاحی ریاست سے امن دشمن قوتیں پریشان تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کردہ اسلامی فلاحی ریاست سے امن دشمن قوتیں پریشان تھیں۔ 27 ذو الحجہ 23 ہجری کو نماز فجر کے دوران ایک غیر مسلم ابو لولو فیروز نے زہر آلود خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ چند دن بعد یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 برس کی عمر میں 63 برس کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا
اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ تو یہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔